تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اختیارات عطا فرمائے نا، تو پھر یہ کیا پتھر اور کیا درخت جن کے آسمانوں پر بھی اختیار چلیں، سمجھ آ رہی نا، چاند بھی ٹوٹ جائے، سورج بھی مڑ جائے، دعا کرنے سے بارش بھی برس جائے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ پتھر اور درخت، دیکھیں نا، آپ پتھر کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پتھروں سے بنا ہوا پہاڑ، اس پر بھی میرے مصطفیٰ کا اختیار چلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں، وہ خوش ہو کے جھومنے لگتا ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک ایڑی لگاتے ہیں اپنی مبارک، وہ وہیں پر اس کا زلزلہ سارا رک جاتا ہے۔ کیا رکھتی ہے وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا اختیاری انور ہے۔ تو یہ کہنا کہ پتھر، اب چھوٹا سا پتھر، اتنا سا یا بڑا پتھر، سب پہ اختیار ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسنی کے اندر لکھا ہے نا، پتھر کی کنکری تو تھی جو ابو جہل اپنے ہاتھ میں لے کے آیا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر میں حضرت شاہ صاحب کی بات سے مجھے برکت مل گئی۔ ایک ہے کہ حضور کے اختیار، جو مجھے سمجھ آئیے نا حضرت کی باتیں سن کر، حضور آگے بھی اختیار ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آگے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ اس کا مطلب ہے اسے اختیار دینا ہے تو تبھی بولے گا نا۔ ستون حنانہ کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نے اسے فرمایا کہ تجھے یہاں پر ہرا بھرا کر دوں یا جنت میں لگا دوں، مطلب وہ تو آگے اختیار دے رہے ہیں۔ یار کیسے لوگ ہیں کہ وہ حضور کے اختیار نہیں مان رہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمائے، ایک اعرابی آ گیا آپ کے پاس، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا اگر وہ درخت آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تو جا، اسے جا کے کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو وہ خود گیا، جا کے درخت کو کہا تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ وہ دائیں ہوا، وہ بائیں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا۔ تو اس نے اپنی جڑیں تو نکالنی تھی، لیکن یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے جملہ بڑے کمال کا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا نا، یہ جڑیں تو ویسے بھی اس کی نکل سکتی تھی، لیکن یہ حضور کے بلاوے پہ جھوم رہا تھا، مجھے حضور نے طلب بہت اچھی، وہ بھاگتا حضور کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا اس نے بھی کلمہ پڑھے۔ حضرت حافظ صاحب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک بہت بڑی پیاری بات لکھی ہے، یار دیکھو کوئی بھی جب جڑوں سمیت درخت نکل آتا ہے نا، تو دوبارہ اس کو لگا دیا جائے، اس کی جڑوں کو ہوا لگ جائے تو وہ دوبارہ آگے ہرا بھرا رہتا، وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ کیسا درخت ہے، یہ آتا بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اور جاتا بھی ہے اور سوکھتا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جن کے پاس آیا ہے ان کے پاس آ کر بھی سوکھنا ہے، تو بتاؤ پھر جائے گا کس کے پاس؟ یہاں سے آنے والا کوئی سوکھ نہیں سکتا۔ تو محبوب پاک علیہ السلام کا یوں اختیار ہے۔ بلکہ اگر آپ اہل سیر کو پڑھیں، ایک بڑے کمال کی بات ایک ہے کہ درخت آیا، اس نے کلمہ پڑھا۔ میں نے ایک بات ایسی پڑھی، میں نا پہلی مرتبہ جب پڑھی حضرت شاہ صاحب، تو میرے پاس ایک رسالہ تھا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ فیصل آباد، ان کا رحمۃ اللہ تعالی جی، ان کے اندر میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا۔ ایک یہودی نے کہا میں کلمہ تب پڑھوں گا، یہ کھجور آپ دیکھ رہے ہیں، کہا دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ جو خوشہ لگا ہوا ہے، گچھا جسے کہتے ہیں، وہ وہاں سے اترے، گرے نہیں، یہ لفظ سوچنے والے ہیں، وہ وہاں سے اترے، آپ کا کلمہ پڑھے، پھر وہاں پہ چلا جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں وہ وہاں سے جدا ہوا، درخت سے نیچے اترا، حضور کا کلمہ پڑھا اور دوبارہ ویسے جا کے نصب ہو گیا۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اختیار عطا فرمایا۔ اور دیکھیں نا، چند دن پہلے ہم نے جنگ بدر کو ڈسکس کیا تھا، حضرت عکاشہ رضی اللہ، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور نے ایک مبارک چھڑی عطا فرمائی، ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، اور ایسی چمکدار، ایسی بہترین کبھی نہیں ٹوٹی، اس کا نام بھی عون رکھ دیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ تو لوہے کو پکڑتے تھے، نرم کرتے تھے، پھر شے بناتے تھے، یار یہ حضرت داؤد کے امام ہے نا، کہ لکڑی کو ہی تلوار بنا کے رکھ دیا۔ کیسا اختیار ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا حضرت حافظ صاحب، یہاں ایک بات اور فائدے سے خالی نہ ہوگی، باقی بات تو ہم نے شاہ صاحب سے ہی سننی ہے، چلو میں تھوڑا سا، اور جیسے کہتے ہیں کہ لکڑیاں جمع کر دیتا ہوں، بعد میں پھر بھڑکے گی تو مزہ آئے گا نا جی، بھڑکے حضرت شاہ صاحب تو کمال، اور یہ سریا پہ بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص آپ کے پاس بیٹھے، کافی دیر گزر گئی، آندھی آئی، بارش آئی، برسی، خوب برسی، اب انہوں نے گھر جانا ہے، اندھیرا شدید ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور نے انہیں عطا فرمائی، ان کے ہاتھ میں گئی تو لالٹین بن کے جلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ اختیار نہیں تو کیا ہے، یہ نورانیت کی دلیل تو ہے ہی ہے، لیکن آج موضوع وہ نہیں ہے۔
اچھا انہوں نے کیا کیا یار, ان کے عقیدے پر صدقے جاؤں, وہ وہاں سے تو چل پڑے لیکن جب آگے پہنچے تو ایک کا گھر اس محلے میں تو ایک کا اس محلے میں. اب ظاہر سی بات ہے جا تو ایک ہی, دو صورتیں تھیں, یا تو ایک کو چھوڑ کے آتے پھر وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے, حضور نے اس لکڑی کو اختیار دیا ہے, آخر اس کے پلے بھی تو کچھ ہے نا. انہوں نے اس کو ایسے گھمایا, ایک اور لکڑی ملی, اٹھا کے اس کے ساتھ لگایا, دونوں نے جلنا شروع کر دی. اللہ